راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، ان دنوں تنقید جو ہے وہ اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ ہر شخص تنقید کرنا چاہتا ہے۔ جو کچھ نہیں کرتا وہ ایک سائیڈ پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ ہر چیز پر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن حقائق سے نا آشنا ہوتا ہے۔ ایک بڑی کڑوی سی سچائی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کے غربت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جنہوں نے جان بوجھ کے جہالت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ وہ اس لباس کو اتارنا ہی نہیں چاہتے، اسے تبدیل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارے محلے میں ایک خاندان کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل ہوئی گزشتہ دنوں، اور انہوں نے وہ جو ویڈیو بنائی ہوئی تھی بڑے برے حالات میں بنائی ہوئی تھی کہ دیکھ کر ترس آتا تھا۔ اب جس نے دیکھی اس نے نیچے بہت زیادہ کمنٹس کرنا شروع کر دیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، رہنما کیا کر رہے ہیں، اسکولز والے کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے اسے بڑے غور سے دیکھا، اسے اسٹڈی بھی کیا اور کچھ دوستوں کو میں نے بتایا بھی کہ بھائی ہم اس گھر میں بار بار جا چکے ہیں، ہم نے ان کے بچوں سے بڑی دفعہ ریکویسٹ کی کہ آپ سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی، آپ اسکول آئیے۔ یہ بچے ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی آئیے اسکول میں پھر سے داخل ہو جاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ابو اب ٹک ٹاک بناتے ہیں، ہم ساری فیملی ٹک ٹاکر ہیں اور ہمارے جو ہیں اب لاکھوں میں ویوز جا رہے ہیں۔ یعنی اندازہ کیجئے بچے اس طرح سے جواب دیتے ہیں۔ کئی دفعہ میں خود ان کے گھر میں گیا اور ایک آدھ دفعہ تو میں نے جا کے یہ بھی کہا کہ بھائی کم از کم جھاڑو دینا، اس سے تو غربت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے برتن صاف کر لینا، اس سے تو غربت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی چارپائی ٹوٹی ہوئی ہے، اس چارپائی کو بننا، اس سے تو غربت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کے گھر کی کنڈیشن ایسی رکھی ہے، جان بوجھ کے اپنی حالت اس طرح کی رکھی ہے کہ کوئی آئے، وہ ترس کھائے اور وہ پھر ہماری امداد کرے۔ تو جب بھی کوئی ایسا کیس آپ دیکھتے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ اس کے دونوں پہلو ضرور دیکھیں۔ ہاں، جو واقعی مستحق ہے اس کا حق کبھی نہ کھائیں، اس کی دل کھول کر مدد بھی کریں، اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں، لیکن جس نے بھیس بدلا ہوا ہے، جو اداکاری کر رہا ہے، اس سے بہت زیادہ پرہیز کریں اور کوشش کریں کہ ایسے عناصر جو ہیں وہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکیں اور ان کو شعور دیا جائے کہ وہ بھی عام انسانوں کی زندگی بسر کریں۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ اے خداوند میری دعا سن، میری التجا پہ کان لگا، اپنی وفاداری و صداقت میں مجھے جواب دے اور اپنے بندے کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا ہے، اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا ہے جن کو مرے مدت ہو گئی ہو۔ اسی سبب سے مجھ میں میری جان نڈھال ہے اور میرا دل مجھ میں بیکل ہے۔ میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، میں تیرے سب کاموں پہ غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پہ دھیان کرتا ہوں، میں اپنا ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔
اس سے پہले کہ मैं शामिल करूं आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत, आपसे गुजारिश करूंगा सबसे पहले प्रोग्राम का पता नोट फरमा लीजिए ताकि आप हमें फीडबैक देते रहें। आप हमें खत लिखकर पोस्ट करेंगे हमारे इस पते पर, प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। इसी तरह से आप हमें कॉल या मैसेज करेंगे हमारे इस नंबर पे 0316 74 77 655 यानी 03167477 PCRM TV के नाम से हमारा YouTube चैनल है और PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारा फेसबुक अकाउंट है। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। तो लीजिए जनाब, शामिल कर रहा हूं मैं आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। वसीम भट्ट साहिब का मैसेज है, लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम जी, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वालेकुम अस्सलाम, हम सब ठीक हैं जनाब। आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ जो हमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम भेजते हैं, इनसे बहुत सी मालूमात हासिल होती हैं। इस सिलसिले को जारी रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अमाम बख्श साहिब का मैसेज है लाड़काना से। आपका नाम बहुत प्यारा है भाईजान और इसी तरह से आपका शहर भी बहुत अच्छा है। कुछ महीने पहले जो है मैं वहां पर था और मैंने लाड़काना को देखा, मैंने विजिट भी किया, बड़ा अच्छा है। और इसी के साथ साथ वहाँ पे मेडिकल के जो तालीमी मामलात हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मुतअद्दिद नौजवान बहनें और बेटियां लाड़काना से फैज़याब हुई हैं। इस हवाले से हम हमेशा इस शहर को याद रखते हैं। आपने लिखा कि PCRM की जानिब से मरी के पुरफजा मकाम पर 17 से 22 जून तक सालाना रेडियो लिसनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मोहतरम जनाब सफीर कादिर साहिब की दावत और तवस्सुत से सिंध से हमने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन यानी 17 जून को शुरका के बीच में एक तारुफी सेशन से कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई। इस सेशन का दिलचस्प पहलू ये था कि कॉन्फ्रेंस में मौजूद शुरका को जोड़ों की शक्ल में अपना तारुफ करवाने के लिए कहा गया, जिससे कॉन्फ्रेंस में मौजूद हर फर्द को अपना नहीं बल्कि अपने साथी का तारुफ करवाना था। इस सेशन से कॉन्फ्रेंस की इब्तदा बड़ी दिलचस्प रही। इसी के साथ साथ फिर अगले दिन सुबह 8:30 बजे नाश्ता करने के बाद 9 बजे से कॉन्फ्रेंस की इब्तदा दुआया कलेमात से की गई। आकाश साहिब के लबो लहजे और अपने मौजू पे हासिल दस्तरस ने कॉन्फ्रेंस के शुरका को बड़ा मुतवज्जे रखा। इसी तरह से आपने तमाम दिनों की तफसील हमारे साथ शेयर की है। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। अम्माम बख्श सलामत रहे, खुश रहे। इसी तरह से आप हमें लिखते रहें, हम मुंतजिर रहेंगे। गुलाम उमर चन्ना लाड़काना सिंध से लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह जिंदगी बहुत ही अच्छा है, सुनते हैं बरकत मिलती है। शुक्रिया प्यारे भाई गुलाम उमर चन्ना। इसी के साथ साथ है तसव्वुर हुसैन बहावल नगर से, लिखते हैं PCRM के सभी प्रोग्राम लाजवाब होते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सभी दोस्तों को बहुत सारा सलाम। शुक्रिया प्यारे भाई। गुलाम मोहम्मद हैं बहावल नगर से, लिखते हैं माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, प्रोग्राम अच्छा लगा, सीखने के लिए बहुत सी मालूमात मिली। इस प्रोग्राम के दरमियान जो गुफ्तगू हुई रवैयों के हवाले से, वालिदैन के हवाले से और असातिज़ाए कराम के हवाले से, वो भी गुफ्तगू बहुत ही अच्छी लगी। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद साहिब। ये थे जी आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। अभी इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। सामाईन, सुलेमान बादशाह फरमाते हैं कि हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फहम से उसको क़याम होता है और इल्म के वसीले से कोठड़ियाँ नफीस और लतीफ माल से मामूर की जाती हैं। सामाईन, घर बनाने के अमल के लिए वाक़ियतन हिकमत दरकार होती है और खुदा ताला ने ना सिर्फ इंसान बल्कि इसके साथ साथ परिंदों को भी हिकमत से नवाजा है, जो ना सिर्फ अपना मस्कन बनाते हैं बल्कि इसे सजाते और संवारते भी हैं। सामाईन, आज हम प्रोग्राम कुदरत के करिश्मे में परिंदों के घोंसले बनाने के अमल के बारे में जानेंगे। सामाईन, परिंदों के घोंसले महज एक पनागा ही नहीं बल्कि हर घोंसला अपने डिजाइन, मवाद और मकसद के लिहाज से मुनफरिद होता है ताकि परिंदों की बका और तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके।
सामाइन परिंदे अपने घोंसले बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म का मवाद इस्तेमाल करते हैं। कुछ परिंदे पत्ते, तिनके और शाखें इकट्ठी करते हैं, जबकि कुछ परिंदे मकड़ी के जालों, परों के रेशों और यहाँ तक कि इंसानी बालों का भी इस्तेमाल करते हैं। वक्त के साथ साथ परिंदों के घोंसले बनाने के अंदाज और मवाद में तब्दीलियां आई हैं। जैसा कि शहरों में रहने वाले परिंदे अब अपने घोंसलों में प्लास्टिक और धागे का इस्तेमाल भी करने लगे हैं, जो कि कुदरती माहौल में इंसानी मुदाखलत का नतीजा है। सामाइन, परिंदे कुदरती तौर पर निहायत माहिर मीमार होते हैं। वो चूंच और पंजों की मदद से अपने घोंसले की बुनाई करते हैं। परिंदे घास के तिनकों को आपस में इस तरह से बुनते हैं कि वो मजबूती से जुड़ जाएं। ये तकनीक इंतहाई पेचीदा होती है और परिंदे चोंच और पंजों की मदद से इसे मुकम्मल करते हैं। कुछ परिंदे अपने घोंसले सिर्फ घास से बनाते हैं और मजबूती के लिए मखसूस गिरहें लगाते हैं ताकि घोंसला हवा या बारिश में बिखर ना जाए, जबकि कुछ परिंदे घास के साथ गीली मिट्टी का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि घोंसले को मजबूत बनाया जा सके। इसी तरह कुछ परिंदे मकड़ी के जालों को तिनकों के साथ लपेटकर उन्हें आपस में जोड़ते हैं, जिससे घोंसला मजबूत और लचकदार बन जाता है। जबकि घोंसलों की आराइश और तज़य्युन के लिए परिंदे रंग बिरंगे पत्तों, फूलों और चमकदार चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं। सामाइन, घोंसला मुकम्मल करने के बाद परिंदे उसे परों से हमवार करते हैं और इसकी अंदरूनी सतह को नरम तिनकों और परों से भर देते हैं ताकि अंडे रखने के लिए जगह आरामदेह हो सके। इसके बाद वो घोंसले को अपनी चोंच से ठोक बजाकर देखते हैं कि वो मजबूत बना है या नहीं। सामाइन, परिंदे अपने घोंसले की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमिंग बर्ड अपने घोंसले के इर्द गिर्द मकड़ी के जाले लपेटता है ताकि वो लचकदार और महफूज रह सके। वीवर बर्ड अपने घोंसले के दरवाजे को इतना तंग रखता है कि शिकारी आसानी से अंदर नहीं आ सकता। और कुछ परिंदे अपने घोंसलों के इर्द गिर्द खुशबूदार पत्ते रखते हैं ताकि इसमें खुशबू फैले और शिकारी करीब ना आ सके। सामाइन, जहाँ पे घोंसला बनाते वक्त परिंदे इसे शिकारियों से महफूज रखने की मंसूबाबंदी करते हैं, वहीं पे मुख्तलिफ माहौलियाती खतरात के पेश नजर वो अपने घोंसलों को मुख्तलिफ पैटर्न में बनाते हैं। मिसाल के तौर पर वीवर बर्ड अपना घोंसला उल्टी घंटी की शक्ल में बनाता है ताकि बारिश का पानी घोंसले में दाखिल ना हो सके। इसी तरह से दीगर परिंदे अपने घोंसलों को मखरूती शक्ल में बनाते हैं ताकि अंडे रखने के लिए मुनासिब जगह हो और घोंसले सैलाब से महफूज रह सकें। अगर बात की जाए हमिंग बर्ड की, जो दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है, तो वो अपना घोंसला मकड़ी के जालों और नरम मवाद से बनाता है ताकि घोंसला लचकदार हो सके और अंडे टूटने से बच पाएं। वुडपेकर दरख्तों के तनों में सुराख करके घोंसला बनाता है, जिससे ये न सिर्फ अपने अंडों को शिकारियों से महफूज रखता है बल्कि सर्दी और गर्मी से भी बचाता है। साहिल पर रहने वाले परिंदों की बात की जाए तो वो अपने अंडे बराह रास्त रेत या कंकरियों पर देते हैं और इसमें भी हिकमत पोशीदा है। इन परिंदों के अंडे रंग बिरंगे और धब्बेदार होते हैं और ये कंकरियों और रेत में इस तरह से छुप जाते हैं कि शिकारी की नजरों से महफूज हो जाते हैं। परिंदे अपने घोंसलों को न सिर्फ महफूज जगह पर बनाते हैं बल्कि इसकी समत और जाविये का भी खास ख्याल रखते हैं। जैसे कि कुछ परिंदे अपने घोंसलों का मुंह शिमाल की तरफ करते हैं ताकि सर्दियों में ठंडी हवा से महफूज रह सके और गर्मियों में ठंडी हवा का लुत्फ उठा सके। सामाइन, घोंसला बनाते वक्त परिंदे इस बात को भी मद्देनजर रखते हैं कि दर्जा हरारत को कंट्रोल किया जा सके। मिसाल के तौर पर अफ्रीका के परिंदे अपने घोंसले को कई छोटे छोटे कमरों में तकसीम करते हैं जिनमें हवा का बहाव बरकरार रहता है और अंदरूनी दर्जा हरारत कंट्रोल रहता है। सर्दियों के मौसम में परिंदे अपने घोंसले को ज्यादा मोटा बनाते हैं ताकि वो गर्म रह सके, जबकि गर्म इलाकों में रहने वाले परिंदे अपने घोंसले में ज्यादा सुराख रखते हैं ताकि हवा का गुजर हो सके। सामाइन, परिंदों के घोंसला बनाने का ये अमल
ہمیں فطرت کی باریکیوں اور پرندوں کی عقل مندی کی مثال دیتا ہے۔ ہر پرندے کا گھونسلہ نہ صرف اس کی محنت اور قابلیت کی عکاسی کرتا ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر جاندار کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی اور مہارتیں عطا کر رکھی ہیں۔ ہم نے سنا سلسلہ قدرت کے کرشمے، اسی کے ساتھ پیش خدمت ہے سلسلہ یوتھ ٹاک۔ پیارے سامعین، آپ سب کی خدمت میں سلام۔ آج یوتھ ٹاک کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پادری آکاش ایمینول۔ آپ کی خدمت میں ہم یہ پروگرام لے کر آئے ہیں تاکہ آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں اس ڈسکشن میں، اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شزرا اور تشمینہ۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید آج کے اس شو میں، اور امید کرتے ہیں کہ آج کے اس شو میں آپ انجوائے کریں گے۔ اور آج ہم بات چیت کریں گے وقت کی اہمیت پر، وقت کی پابندی پر۔ سدا ایسے دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ یہ خوبصورت شعر ہے میر حسن کا، اور گو یہ ایک شعر ہے لیکن اپنے اندر ایک بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی اہم سچائی سمائے ہوئے ہے کہ ہمیں وقت کی پابندی کرنا ہے، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ تشمینہ، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل جی پاسٹر آکاش، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اور میرا خیال ہے کہ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنا وقت یاد آتا ہے جو ہم بتا چکے ہیں، کہ وہ وقت ہمارے دوبارہ ہاتھ نہیں آنے والا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں امید تھی کہ ہم بڑوں جیسے کام کریں گے، لیکن اب جب ہم بڑے ہو چکے ہیں تو ہمیں ہے کہ کاش ہم اپنی اس بچپن میں واپس جائیں اور اپنی وہ تمام ایکٹیویٹیز کو دوبارہ دہرائیں، کیونکہ وہ وقت ہمارے ہاتھ اب نہیں آ سکتا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو وقت ہم گزار رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب وہ وقت ہم گزار چکتے ہیں تو بعد میں ہمیں اس کی اہمیت بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب امتحانات ہوتے ہیں بچوں کے، اور وہ جو وقت انہیں تیاری کے لیے دیا جاتا ہے اس میں وہ تیاری نہیں کرتے، تو پھر امتحان کی رات بہت سی دعا کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے شکرا؟ جی ایسا ہی ہے، ہمیں پورا سال ملتا ہے اور وہ بیسیکلی اس لیے ملتا ہے کہ ہم لوگ تیاری کر سکیں، بٹ میرا خیال ہے کہ ہم یوتھ ہیں اور ہم سارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ تھرو آؤٹ دی ایئر تو نہیں پڑھتے، لیکن لاسٹ نائٹ پہ پھر وہ سلیبس تھرو آؤٹ کور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آئی بلیو اگر ہم ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کو مینیج کریں، اس کو کور کریں، اپنی روٹین کو اسکیجولائزڈ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ہم اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جس کام کے لیے جو وقت ہے ہمیں اس کام کو اس وقت میں کرنا ضروری ہے، کیونکہ وقت جب ایک دفعہ گزر گیا تو پھر وہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور خاص طور پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں طالب علموں کی، تو طالب علمی میں وقت کی خاصی پابندی کروائی جاتی ہے، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے مضامین کے ذریعے سے، ان کو مختلف اسباق کے ذریعے سے، اور ٹیچرز بہت زیادہ اس پہ ایمفسس کرتے ہیں تاکہ طالب علم جو ہیں وہ وقت کی پابندی کے بارے میں سیکھ سکیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ طالب علموں کو کیوں زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ طالب علموں کو اس لیے زیادہ زور دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمارا آنے والا وقت ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کل کا وقت ہمارا کیسا ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن اگر آج ہم وقت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے کل کے آنے والے وقت کو درست کر سکتے ہیں۔ خود جب ٹائم کی پابندی کریں گے تو ہمارا آنے والا وقت بہت خوبصورت وقت ہوگا، وہ اچھا وقت ہوگا۔ جو یہ وقت ابھی اسٹرگل کا ہمارا وقت ہے یہ ہم بھول جائیں گے، کیونکہ ان کی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے، ابھی وہ ایک سیکھنے کے عمل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ انہیں زیادہ یہ اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اس سیکھنے کے عمل میں جہاں بہت سی اور باتیں سیکھ رہے ہیں تو یہ بھی سیکھ سکیں کہ وقت کی پابندی کس قدر اہم ہے۔ جی بالکل، اور اگر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی سکسیزفل پرسنالٹیز ہیں تھرو آؤٹ پورے دنیا میں، تو ان کو ایکولی اس چیز کی کیلکولیشن کا پتہ ہے کہ امپورٹنس ہمیں ٹائم کو کتنی دینی چاہیے اور پیسے کو کتنی دینی چاہیے۔ اگر وقت گزر جاتا ہے تو ہم پیسے کو بھی نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم محنت کر کے، ہم ایفرٹس کرا کے ضرور پیسے کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ ہاں، وہ آپ نے یہ بھی تو سنا ہوگا نا کہ کہتے ہیں کہ ٹائم از منی۔ تو میں اکثر اس بات پہ غور کرتا تھا کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ٹائم از منی،
کیونکہ ہمارا جو وقت ہے اسے ہم ویلتھ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اگر جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اس وقت میں ہم وہ کام کریں گے جو کرنا ہمارے لیے لازم ہے، تو سمجھیں کہ ہم ایک طرح سے اپنے لیے جو دولت ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں. اور جو شخص وقت کو ضائع کرتا ہے وہ دراصل اپنی اس دولت کو ضائع کر رہا ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت سے بڑی تو کوئی دولت نہیں. ٹھیک کہا. آج اپنے ٹائم کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. آج اپنے ٹائم کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم اہمیت دیں گے تو ہم اہمیت کے حامل ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے نا. اور جو شخص وقت کی پابندی کرتا ہے اس کی عزت افزائی ہوتی ہے. کافی ہم نے وقت کی پابندی کے تعلق سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم وقت کی پابندی کے تعلق سے مزید بات چیت کریں گے. سامعین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور یو ٹاک کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ہم نے سنا سلسلہ یوتھ ٹاک. امید ہے آپ سبھی کو پسند آیا. ہم گفتگو کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں کہ کس طرح سے لوگ جہالت اور غربت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور پھر وہ اسی حالت میں پڑے رہتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے جب ملک پاکستان میں سیلاب آیا تھا، زیادہ زور سیلاب کا سندھ میں تھا. ہم وہاں پر ریلیف لے کر گئے. اب جیسے ہی ہم سکھر روڑی میں انٹر ہوئے تو ہمیں پتا چلا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں کے کناروں پر خیمے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ایک دم بڑے پریشان ہوئے کہ کیا عالم ہے، کیا حال ہو چکا ہے. ایک لمبی لائن ہے اور لوگ جو ہیں وہ آپ کی گاڑی کو تھپ تھپانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں ریلیف دے کر جاؤ، ہمیں آٹا دے کر جاؤ. لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، ٹوٹی چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان لوگوں نے اپنے گھر بھر لیے ہیں. اور واقعی ہم نے تجربہ بھی کیا. اگر آپ اپنی گاڑی نہیں کھولتے تو یہ لوگ زبردستی کھولنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کی گاڑی کھل گئی ہے یا کھلی گاڑی ہے تو یہ لوگ زبردستی آپ کی گاڑی میں داخل ہو جائیں گے اور آپ سے ریلیف جو ہے وہ چھیننے لگیں گے. یہ عالم ہے. لیکن مستحق لوگ ایسا نہیں کرتے. جو ہمارا گائیڈ تھا اس نے ہمیں بتایا کہ میں آپ کو واقعی جو حقیقی مستحق ہیں وہاں تک لے کر جاؤں گا. اور پھر ہم وہاں گئے جہاں پر واقعی لوگ ضرورت مند تھے. اب وہاں پر ہم نے ریلیف بانٹی، لوگوں سے ملے بیٹھے، ان کو تسلی دی، ان کے ساتھ مل کر دعا کی. خدا کا شکر ہے ہمیں تسلی ہوئی. ہم مطمئن ہوئے کہ ہم جس کام کے لیے گئے تھے ہم نے واقعی ضرورت مندوں تک پہنچ کر ان کی مدد کی ہے. لہٰذا آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب بھی ایسا موقع آئے تو ہم اس معاملے کو دونوں اطراف سے پرکھ لیں. پرکھنے کے بعد ہم کسی کی مدد کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی غریب کا، کسی مستحق کا، کسی حقیقی ضرورت مند کا حق کھایا جائے. آئیے ہم دعا کریں. خدائے قادر مطلق، میں تیری منت کرتا ہوں ہم سب کو بڑی برکت عطا فرما، ہمارے لسنرز کو بڑی برکت عطا فرما. سب صحت مند رہیں، تندرست رہیں، توانا رہیں. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کو دور کر دے. اے خدائے قادر مطلق، ہم پر ہمیشہ اپنے فضل کا بادل برساتے رہنا. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.